عزیزان محترم، نماز کی اہمیت کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو ہمارا جاری ہے، اس میں آج ہم ہر نماز کی اہمیت کے حوالے سے چند چیزیں قرآن و سنت کے پیمانے پر ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ میں نے پڑھے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی تاکید کی کہ مومنین پر بے شک نماز اوقات مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب نمازوں کی کل تعداد 5 ہے جو فرض نمازیں ہیں، لیکن حقیقت میں ہم پڑھتے 5 ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے اس امت پہ جو نمازیں فرض کی گئی تھیں ان کی تعداد 50 تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے 9 بار اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جا کر عرض کرنے پر کہ امت کے لیے 50 نمازیں ایک دن میں پڑھنا مشکل ہوگی، تعداد میں کمی ہوتے ہوتے جب 5 رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی مشورہ دیا ایک پھیرا اور لگا لیں، مگر آقا علیہ السلام نے کہا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ تو رہیں تو 5، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو تیری امت سے محبت ہے، تیری رضا 5 میں ہے، لیکن آئیں آپ کی امت کو اللہ ان 5 پڑھنے کا تحفہ یہ دے گا کہ یہ 5 پڑھیں گے، میں ان کی حاضری 50 پورے کی لگاؤں گا۔ اب پھر آگے باقی باجماعت پڑھنا 70 گنا اس کی فضیلت، 27 گنا اس کی فضیلت، وہ پھر الگ ہے ملٹیپلیکیشنز۔ اب 5 نمازیں رب العالمین کی بارگاہ سے اس امت کو عطا ہوئی۔ 5 نمازیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں 102 نمبر آیت میں نماز حالت جنگ میں کیسے پڑھنی ہے اس کے احکامات بیان کیے کہ اگر مسلمان جنگ کی حالت میں ہوں تو نماز کی وہاں پر بھی معافی نہیں ہے۔ اب جنگ سے بڑی کوئی مصروفیت تو نہیں ہوگی نا، سامنے دشمن ہے، تو اس وقت بھی حکم یہ ہے کہ مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، آدھے جنگ جاری رکھیں اور آدھے اللہ کی بارگاہ میں نماز شروع کر دیں۔ 1 رکعت آدھے جب پڑھ چکے نا تو 1 رکعت پر ہی وہ اٹھ کے جیسے ہی 1 رکعت کے سجدے سے سر اٹھائیں، اسلحہ اٹھائیں اور وہ دشمن سے لڑنے چلے جائیں، اور دوسرے جو پہلے لڑ رہے تھے وہ صف بندی کر کے وہ اپنی پہلی رکعت مکمل کریں۔ اب جب وہ اپنی پہلی رکعت پڑھ لیں، وہ تلواریں اٹھا لیں، اور جو پہلے 1 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ اب دوسری رکعت پڑھیں گے۔ نماز ٹوٹے گی نہیں ان کی، دشمن سے لڑائی بھی رہے گی، نماز بھی قائم رہے گی۔ اللہ دشمن میں لڑائی میں قبلے سے رخ بھی پھریں گے، اور کئی کوشن لڑائی کے زبان سے وہ بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے کہا میرے دشمن سے جنگ کرتے ہوئے بھی تم نے نماز سے غفلت نہیں برتنی، اس لیے کہ تمہیں میں نے پیدا جنگ کرنے کے لیے نہیں کیا۔ جنگ تو چلے میرے دشمن سے ٹکرانا ایک فرض تمہیں وہ بھی عطا کیا گیا، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا۔ تو مقصد ولادت یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ اپنی عبادت کے لیے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ یہاں پہ جملہ اضافی کے طور پہ بولوں گا، بہت سی طبیعتوں پہ ہو سکتا ہے وہ ناگوار بھی گزرے، لیکن اس قرآن مجید کی اس آیت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ما خلقت الجن، نہ جنوں کو پیدا کرتا، والانس نہ انسانوں کو پیدا کرتا، الا مگر پیدا کیا، لیعبدون، صرف اس لیے، لے جو ہے نا اس کا معنی ہے صرف اس لیے پیدا کیا کہ یعبدون، یہ سارے میری عبادت کریں۔ اور پھر دیکھیں آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے جی ہم تو مسلمان ہیں، نماز بچپن میں یاد کروائی گئی تب عبادت کرتے ہیں، باقی مخلوقات ہیں وہ کیسے عبادت کر سکتی ہیں، شجر، حجر، عالم حیوانات؟ تو قرآن مجید کی سورہ نور میں 24واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 کو اگر پڑھیں تو آپ کو ساری کائنات کی عبادت کا پتہ وہ آیت دے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کی چیز ہو یا آسمان کی ہو،
ہر کائنات کی شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، یسبح لہ، اس کے لیے اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے۔ والطیر صافات، اور فرمائے کہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں نا تو وہ پر پھیلائے ہوئے بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پرندوں کی بات کی کہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے جہاں اڑنے پہ فوکس ہوتا ہے وہاں پر وہ اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اب فرمایا کل قد علم، اس ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے قد علم، اس کو ہم نے سکھا دیا ہے۔ یہ علم ہر چیز میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ صلاتہ، کہ اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے، و تسبیحہ، اور اس کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی صلاۃ بھی پڑھتی ہے، اللہ کی تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اس مالک کے طریقہ کار ہیں، اس کے راز ہیں، لیکن قرآن مجید نے جب یہ بتا دیا کہ کل قد علم، ہر چیز جانتی ہے جی کہ اس کی صلاۃ کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے، تو ہر چیز یہ کیوں کرے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اپنی بندگی کے لیے۔ اب میں نے وہ ایک جملہ بھاری جو کہا، میں بولنے لگا ہوں کچھ طبیعتوں پہ ممکن ہے، کیونکہ بندہ بہت زیادہ عرصہ کسی ایک خاص ماحول میں رہے نا اور ایک ہی بات سنتا رہے تو اچانک اس بات کو کوئی کہہ دے بھئی یہ درست نہیں ہے تو طبیعتوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن اب میں کیونکہ قرآن و سنت سے میں نے بات کرنی ہے، میں نے طبیعتیں نہیں دیکھنی، قرآن و سنت کو دیکھنا ہے۔ ہمیں جو ایک یہ تصور دیا گیا، جس نے دیا، جہاں سے آیا، جیسے آیا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں یہ تصور نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا نا لولاک لما خلقت الافلاک، یہ حدیث کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کی سند کہیں سے بھی نہیں ملی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے یہ جملہ بغیر سند کے، فرمایا ھذا حدیث موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو وضع کی ہوئی ہوتی ہے، گھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور فقہ حنفی کو مدون کر کے ہمارے سامنے سب سے زیادہ محنت کر کے جس بندے نے پیش کیا اس حنفی امام کا نام ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر نے بھی اس پہ کلام کیا بزرگوں نے، لیکن کیونکہ تحقیق نہیں ہے ہمارے ہاں، کوئی ایک بات چل پڑے پھر چلتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا؟ عبادت کے لیے کیا، اور اللہ نے اپنے سارے انبیاء بھی کائنات میں بھیجے تاکہ انسان جس کو اللہ نے عقل دے کر اس کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، شجر حجر نباتات پرند چرند ہو، ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ میری تسبیح اپنی مرضی سے پڑھنا، وہ پڑھنے میں بے اختیار ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو بولی ہے وہ اللہ کی حمد، اللہ کی مدد، اللہ کی صلاۃ اور اللہ کی تسبیح ہے۔ لیکن انسان کو کیونکہ اختیار دیا، اب اس کو شعوری سطح پر یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے عابد بننا ہے اللہ کا، اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ بس یہ ایک جملہ میں نے تھوڑا عقیدے کی صحت کے لیے بول دیا تاکہ اگر کوئی غلط ڈائریکشن ہمیں ملی ہے تو اس کی ہم اصلاح کر لیں، اور اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بھی ایسی چیز پیدا ہو کہ یہ کیسی بڑی بات کر دی تو وہ جائے علماء سے پوچھے کہ حدیث کی روشنی میں اس کی سند لے آئیں، آپ کو کوئی بھی نہیں پھر بتائے گا، پھر سارے کہیں گے کہ نہیں ایسا ہی ہے کہ یہ کہیں پر بھی حدیث نہیں ہے۔ تو کائنات کی ساری چیزوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس خالق کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اب اس عبادت میں اللہ پاک نے اپنی سب سے اعلیٰ عبادت، جس کے اندر مختلف حیتیں ہیں، کھڑے ہو کر بھی ہوتی ہے قیام، جھک کر بھی ہوتا ہے رکوع، اس کی بارگاہ میں پیشانی ٹیک کر سجدہ، قعدہ بیٹھ کر، یعنی مختلف حیتوں کی شکل میں، کھڑے بیٹھے ایسے لیٹ کر سجدے کی حالت میں، یہ ساری چیزیں اکٹھی کی ایک عبادت میں اللہ پاک نے، اس کا نام رکھا نماز۔ اور یہ ساری عبادات کے جو فرائض ہیں اس میں نماز کو سب سے اوپر رکھا۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ہاں ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی اولادوں پہ کتنا فوکس کر رہے ہیں، جتنا انہیں باقی سکول کا کام کرنے، نوکری کرنے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم اولادوں کو بٹھا کر گھنٹوں جھاڑ پونجھ کرتے ہیں، یہ نہیں کیا تو نے، وہ نہیں کیا، ایسے نہیں کرے گا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔
آج اس کو کھانا نہیں دینا، اس نے اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم کتنا پٹتے ہیں، لیکن آپ سوچیں ہم نے نماز کے حوالے سے کیا اتنی محنت اپنی نسل پہ کی ہے۔ تو حالت جنگ میں جس ایمان والے کو بھی چھٹی نہ ملی دوستان محترم، اس کو بغیر جنگ کی حالت میں چھٹی کیسے مل سکتی؟ تصور کیجئے نا، یہ جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو جمعے والے دن آ جاتے ہیں، باقی کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں بندہ جہاد کر رہا ہے، اس سے بڑی کیا مصروفیت ہے؟ لیکن نماز کے وقت میں نماز ہے، وہ چاہے کربلا کا میدان ہو چاہے بدر کا میدان ہو، اس سے بڑی تو کوئی جنگ نہیں ہونی نا جی۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، اس میں پھر نمازوں کی جو مڈ والی نماز، سینٹرل نماز ہے، سینٹر کس چیز کا ٹھیک ہونا تو باقی چیزیں بھی کچھ نہ کچھ کام کرتی ہیں، اس سینٹرل نماز کا ذکر الگ سے کیا قرآن مجید میں، حافظو، حفاظت کرو۔ ایک تو میں نے سورۃ المومنون میں بتایا تھا نا، اللہ نے ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، اب یہاں اسپیشلی الگ ایک نماز کی حفاظت کا پھر حکم دیا، حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور ڈھیلا ڈھالا نماز بھی پسند نہیں ہے، قوموا، کھڑے ہو جب نماز میں، للہ، اللہ کے آگے جب کھڑے ہونا ہے تو قانتین، پورے طریقے سے سراپا ادب اور سراپا عجز و نیاز بن کے کھڑا ہونا ہے، پورے دھیان سے کھڑا ہونا ہے۔ تو عصر کی نماز کے وقت عموماً کاروبار عروج پر ہوتے ہیں، چھٹی کا ٹائم دفتروں کا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، دیکھیں نا 15 صدیاں پہلے حالانکہ ایسا شاید موسم نہ ہو جو آج ہمارے یہاں ہے، عصر کی نماز کے وقت لوگ بازاروں کی طرف، دکانوں پہ بھی رش، دفتروں میں چھٹی کا وقت یہی 4، 4:30، 5، 5:30 یہ ہوگا، اس میں غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، حالانکہ نماز چھوٹی سی ہے، 4 رکعتیں ہیں صرف فرائض کی صورت میں، اللہ پاک نے اس کو الگ مینشن کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی صورتیں مدینے میں آنے کے بعد آخری سالوں میں نازل ہوئیں، قرآن تو مکہ سے شروع ہو گیا تھا، اور مکی زندگی کے 10 سال پورے ہونے پر نماز کا حکم آ گیا تھا۔ عصر کی نماز کی اسپیشل حفاظت کا حکم دیا گیا، صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، حفاظت کا حکم ہے۔ حفاظت، آپ نے ایک چیز گھر میں دیکھے سونا رکھا ہوا ہے، حفاظت نہیں کرتے، کوئی لوٹ کے لے جائے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن حفاظت چوکیدار بن کے نہیں پڑھتے، قوموا للہ قانتین، وہ قانتین والی کیفیت سے نہیں پڑھتے، کیا پتہ نماز بھی ادھر جانے کی بجائے کہیں اور پہنچی ہوئی ہو، اس کے قابل ہی نہ بنے، وہ تو کہتا ہے میرے قابل نہ ہو، میں اٹھا کے منہ پہ مار دیتا ہوں۔ تو حفاظت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور حفاظت جس چیز کی ہو، جس مقصد کے لیے حفاظت کی جاتی ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ پاک فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، فوجی کھڑے رہیں، دشمن اندر گھس آئے، حفاظت کا مقصد پورا ہوگا؟ مقصد تو یہ ہے کہ دشمن پھر اندر گھسنے، اب نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی شیطان گھس کے اس کو لڑا دیتا ہے کسی سے، کبھی ادھر ٹکرا دیتا ہے، کبھی کسی سے گالیاں دلوا دیتا ہے، کبھی پٹائی، کبھی بیگم کے ساتھ جھگڑا، کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا، کبھی محلے والوں کے ساتھ بدتمیزی، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کیا، کبھی نفس کا دشمن، کبھی شیطان کا دشمن، اور کبھی دنیا کا دشمن۔ یہ دنیا بھی دشمن ہے، یہ بڑی ظالم دنیا ہے، یہ 3 دشمن ہیں ہمارے بہت بڑے، اور یہ ان کو جہاں ذرا سا موقع ملے، یہ ہماری اس ریاست میں، اس وجود کی ریاست جس کی نماز کی صورت میں حفاظت کرنی تھی، اس میں گھس آتے ہیں۔ اور یہ تینوں دشمن لوٹتے کیا ہیں؟ دنیا ہو یا نفس ہو یا شیطان ہو، یہ آپ کا مال نہیں لوٹتے، سونا نہیں لوٹتے، آپ کے جوتے مسجد کے باہر سے نہیں اٹھاتے، یہ ایمان کی دولت لوٹتے ہیں، ایمان کی دولت۔ سب سے قیمتی بندہ مومن کی دولت یاد رکھنا دولت ایمان ہے، اور اس کو لوٹنے کے لیے دشمن ایک نہیں ہے، 3 دشمن میں نے بتائے ہیں۔ تو چوکس بندہ ہو تب 3 طرح کے دشمن سے حفاظت ہو سکتی ہے، اور ایک ہی وقت میں تینوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی نمود ریا، دیکھیں نا قرآن مجید کا فویل للمصلین، وہ نمازی برباد ہو گئے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، پڑھنے والے نماز ہیں مگر نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤن، دیکھنے میں نماز ہے مگر حقیقت میں نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ اب یہ دنیا داری بھی ہو سکتی ہے دکھاوے میں، یہ شیطان کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، نفس کا بھی ہو سکتا ہے۔
تو قرآن مجید کی ان آیات سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، سورہ نساء کی آیت نمبر 103 اور سورہ نور کی آیت نمبر 41، یہ 3 آیتیں میں نے اس گفتگو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا، گھر میں جا کے بھی اس کو اسٹڈی کریں تاکہ آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور اپنے بچوں کو بھی درس دیں، بیٹیوں کو، بہنوں کو بھی درس دیں گھر میں۔ قرآن مجید کھول کے ان کے سامنے رکھیں، بھئی یہ اللہ نے کیا لکھا ہے، ان پڑھی لکھی اولادوں سے کہیں بیٹا آپ پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا۔ آج ہماری مساجد کی ویرانیاں اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ ہم اس معاملے میں غافل ہیں۔ آبادی بہت، محلے بڑے بھرے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، پلاٹ کوئی نہیں ملتا، مکان خالی کوئی نہیں ملتا، لیکن ایک ہی خالی چیز ملے گی جس میں جگہ خالی نظر آئے گی۔ اور یہ تو پھر جمعے کو پھر بھی چلیں کچھ نہ کوئی، باقی فجر میں کیا حال ہوتا ہوگا، عشاء میں کیا ہوتا ہوگا، ظہر اثر میں کیا؟ یہ غفلت ہے یا نہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ جو شخص بھی زندگی کی سانسیں لے کے کہتا ہے جی محنت کر رہا ہوں، مگر اس کی محنت اگر نماز کے لیے نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کی سطح پر تو یہ کلیتاً فرض ہے نا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جس میں قرآن مجید نے کہا کہ حکماً نماز پڑھواؤ اپنے اہل و عیال سے، حکماً، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف پڑھواؤ نہ، خود بھی پڑھو۔ یہ جو کہتے ہیں نا بچے تو جا ذرا پڑھا، میں ذرا بیزی ہوں، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتی ہیں اور تھوڑی خیرات حضور کی بارگاہ سے ہر نماز کی اہمیت کے حوالے سے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف اس حدیث کی کتاب سے میں چند احادیث پڑھتا ہوں، وہ حدیث دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہیں۔ فجر کی نماز دیکھیے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 1493 اور 1494، اور ایک پھر انٹرنیشنل نمبرنگ ہوتا ہے حدیث، اس میں جائیں تو یہ 635 یا 34 اس کا اس طرح سے نمبر بنے گا۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح، جس نے صبح والی نماز پڑھی، صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اس کی ذمہ داری اللہ خود لے لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھے اس کا ذمہ کون لے لیتا ہے جی؟ اور پھر فرمایا جو اللہ کی اس ذمہ داری میں خلل ڈالے گا، خلل کون ڈالے گا؟ اللہ ذمہ داری لینا چاہتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری کے لیے حاضر ہی نہیں ہو، اس نے پیش ہی نہیں کیا اپنے آپ کو، غیر حاضر تھا فجر کے وقت، تو فرمایا فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جو اس کی ذمہ داری میں نہیں آنا چاہتا وہ اسے اوندے منہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ بھلے وہ کتنے مرضی حج کر کے آیا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، بڑا صدقہ خیرات قربانیاں بھی کرتا ہے، 10-10 لاکھ کے بیل ذبح کرتا ہے، بڑی محفلیں کرتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے، حضور نے یہاں کسی چیز کو نہیں موسوم کیا۔ فرمایا بس جو اللہ کی ذمہ داری میں نہیں آیا، جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں، اور جس کی ذمہ داری میرا رب اٹھا لے اس پہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی بندش ہو سکتی ہے، اس کو زمانہ کوئی ایذا پہنچا سکتا ہے، اس کا کوئی کچھ بال بھی بیکا کر سکتا ہے۔ ہم تو خود سب کچھ بنے ہوئے ہیں نا، تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ او بھائی سب کچھ بگڑ سکتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے میرا کچھ نہ بگڑے، اسے چاہیے صبح مصلی پر فجر کی نماز میں حاضر ہو جائے، بھئی اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ حضور نے فرمایا اس نے وعدہ کیا ہوا جو فجر کی نماز میں آ جائے گا اللہ اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لے گا، اور جو اس کے ذمہ داری میں نہیں آئے گا، اس میں خلل ڈالے گا، اس کو اوندے منہ، سیدھے منہ بھی جہنم میں نہیں، اوندے منہ الٹا کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ آپ نہیں غصے میں کہتے الٹا کر دیا گا، غصہ آئے نا کسی بچے پہ، تو جاندا نہیں، میں بندے نے الٹا کر دینا ہوں، الٹا ہم تو پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں، مگر اللہ کر سکتا ہے۔ اور اس نے بتایا ہے فجر کی نماز جو نہیں پڑھے گا الٹے منہ جہنم۔ لو جی سوچیں، آج سوچئے گا، اور اولادوں سے جا کے، گھر والوں سے، گھر والیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے ڈسکس کیجئے گا کون ہے جو اس کی ذمہ داری میں نہیں آنا چاہتا۔ اور یہ جتنے گلے شکوے زمانے سے ہیں میرے دوست، میرے بھائی، یہ سارے تب ہیں جب اس کی ذمہ داری میں نہیں گئے۔ جس دن اس کی ذمہ داری میں چلے گئے، دیکھیں نا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچہ، شریعت کا مکلف جو نہیں ہوتا، آپ اس کو یوں پکڑتے ہیں، 6 مہینے کے بچہ ہے، اس کو ہوا میں اوپر اچھال دیتے ہیں، بچہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جس کی ذمہ داری میں جس نے اٹھایا ہوا وہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔
اس کو بھی پتا ہے چھوٹے سے بچے کو، حالانکہ وہ ہوا میں اوپر ایسے جاتا ہے، مگر وہ بچہ خوش ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے جس نے اچھالا ہے اسی کی ذمہ داری ہے، وہ پکڑ لے گا، اس کی آغوش پر اس کو اعتماد ہوتا ہے۔ مگر پتہ نہیں اللہ کی آغوش رحمت میں میرے مسلمان بھائی ہمیں اعتماد ہے یا نہیں؟ وہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں اس کی چادر رحمت سمیٹنا چاہتی ہے اور ہم بھاگ کے کہیں اور پناہ لینا چاہتے ہیں۔ دوسری حدیث، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث سے صحیح ہے، اور جو حدیث میں نے ابھی پڑھی نا 1493، اس سے ایک پچھلی حدیث یہ ہے اسی باب میں، یہ دونوں حدیثیں ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ کس کے ساتھ پڑھی جی؟ تھوڑا اس کو بھی، اس جملے کو ذہن میں رکھنا، اور جی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں لفظ ہے جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد قام نصف اللیل، اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے آدھی رات یہ اللہ کے لیے اس کی راہ میں کھڑا رہا۔ نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10-15 منٹ، اور آدھی رات، سردیوں کی رات اگر کیلکولیٹ کریں 16 گھنٹے والی، 15 گھنٹے والی، تو آدھی رات 7.5 گھنٹے بنیں گے یا اس سے زیادہ، گرمیوں میں بھی ہو تو 5 گھنٹے اس کے بھی بنتے ہیں۔ اگر ہر روز یہ لکھا جائے یہ آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، کتنا اجر ہے، اور ادھر بندہ آرام سے سویا ہوا ہے، صرف 15-20 منٹ نماز پڑھی۔ مگر حدیث کا مضمون یہاں ختم نہیں ہوا، اگلا جملہ اور ذہنوں کے دریچے کھول دینے والا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا من صلی الفجر، عشاء تو جس نے پڑھی پھر گیا سو گیا اور پھر آیا فجر میں پڑھنے کے لیے، اور صلی الفجر فی جماعت، اور اس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، مسجد میں یا جہاں جماعت ہو رہی ہے اس نے حالت جماعت میں فجر کی نماز پڑھی، فقط صلی اللیل کلہ، حضور نے فرمایا وہ ساری رات لکھا جاتا ہے کہ اللہ کی نماز پڑھتا رہا ہے۔ اب صرف کھڑا نہیں رہا، پہلے میں تو کھڑا رہا آدھی رات تک، اب حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے پڑھے گا جماعت کے ساتھ، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ بندہ ساری رات اللہ کی نماز ہی پڑھتا رہا۔ بندے نے بہترین 8-10 گھنٹے آرام کیا، ریسٹ کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو گیا، خراٹے لے کے بھلے نماز ساری رات سویا رہا، صبح اٹھا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ آؤ لوگو، ہم امام اعظم کے تو ہم پلہ نہیں ہے کہ 40 سال تک ہم کہیں جی ہم ساری رات کھڑے رہیں گے، ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے ہم پلہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم 40 سال تک جناب وضو عشاء کا کریں اور فجر پڑھ کے گھر جائیں، لیکن آؤ میرے محبوب نے اس صدی میں بھی اور قیامت تک آنے والے کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ فرمایا عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے والا اور پلٹ کے فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ساری رات اللہ کی نماز پڑھتا رہا ہے۔ اب اگر اس نے 40 سال تک داغا نہ ہونے دیا دونوں جماعتوں میں تو وہ کون ہوگا؟ 40 سال تک ساری رات اللہ کی نماز پڑھنے والا۔ لو جی، کتنا شارٹ کٹ نسخہ ہمارے پاس بھی آ گیا۔ آج کل ہم شارٹ کٹ چکر میں ہوتے ہیں نا، ہر کوئی پوچھتا ہے یار کوئی شارٹ کٹ طریقہ بتا، چند دنوں میں امیر ہو جاؤں، چند دنوں میں کاروبار پھلے پھولے۔ تو یہ آخرت کا کاروبار ہے، اللہ کے بازار تجارت کا۔ اور صرف دیکھیں 15-20 منٹ عشاء کی نماز اور میرے خیال 8-10 منٹ فجر کی نماز، ٹوٹل آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے پہچان۔ 24 گھنٹوں میں سے یہ آدھا گھنٹہ، اس کی اہمیت دیکھیں، جس نے یہ نکال لیا اللہ کے لیے جماعت میں آ گیا، لکھا جائے گا جی ساری رات اللہ کے حضور میں نماز پڑھتا رہا۔ پھر امام طبرانی نے ایک حدیث کو المجمع الزوائد میں لایا ہے، 6445 نمبر حدیث ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المغرب، فرمایا نمازوں میں فضیلت والی نماز نماز مغرب ہے۔ کون سی جی؟ اب اس کی فضیلت کتنی، اجر کتنا ہے، وہ حضور نے بیان نہیں کیا، کوئی بہت ہی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا
کہ من صلی بعدہا رکعتین، فرض پڑھ لیے اس نے اس کے بعد، جس نے صرف 2 رکعتیں بعد میں پڑھی۔ اب کئیوں نے اس سے مراد دیا 2 سنتیں، کئیوں نے کہا 2 نفل۔ بھائی فرضوں کا، مغرب کے فرضوں کی طاقت، انٹینسٹی، مقام اور شان کیا ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی کریں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ من صلی رکعتین بعدہا رکعتین، جس نے فرض مغرب کے پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں اور ادا کی، فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں خود ایک گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وہ بندہ اس حال میں ہی اپنی صبح بھی کرتا ہے اور وہ یرواح، اور اس سے راحت بھی پاتا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا جو بندہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بھی تعمیر فرما دیتا ہے، اور روزانہ پڑھے گا تو گھر روزانہ ہی بنے گا۔ کوئی دنیا میں ایسا گھر ہے جو روزانہ آپ کو ایک گھر دے دے بنا کے؟ مگر اللہ تو بنا کے دینے والا ہے، قادر ہے۔ روزانہ 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھی، ایک گھر تیار ہو گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جب صبح وہ اٹھے گا نا تو دماغ میں ٹینشن نہیں ہوگی، یار صبح اٹھتے ہیں بڑیاں ٹینشن، سر پکڑا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں بتا دیا جب صبح اٹھے گا ٹینشن نہیں ہوگی، تازہ دم ہو کے اٹھے گا، اور پھر اگلا دن کیا ہوگا؟ یرواح، راحت پائے گا، سکون پائے گا۔ دیکھو یار، زندگی کی ٹینشنیں ختم کرنے کے نسخے آپ حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جا کے ہزاروں روپے لٹا رہے ہیں، اور حضور امت کے لیے خود حکیم الامت ایک ایک نسخہ فری آف کاسٹ بتا گئے ہیں۔ نہ پرچی کی ضرورت، نہ لائن میں لگنے کی ضرورت، ہاں جی، نہ کسی میڈیکل سٹور پہ جانے کی ضرورت۔ یار اس دین کی اہمیت سمجھو بھائی، یہ مغرب کی نماز کی اہمیت ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1438 سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی بردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ 2 ٹھنڈی نمازیں، تمام محدثین نے لکھا ایک فجر کی نماز ہے، ایک عصر کی نماز ہے۔ رات کے پچھلے پہر ٹھنڈی نماز فجر کی ہے، اور دن کے پچھلے پہر ٹھنڈی نماز عصر کی ہے، اور یہ دونوں مختصر نمازیں ہیں، 4 رکعتوں والی ٹوٹل۔ حضور نے فرمایا جس نے یہ 2 نمازیں من صلی البردین ٹھنڈی نمازیں پڑھی دخل الجنہ، کہاں داخل ہوا جی؟ آپ اسے اپنے گھر میں داخل ہونے دیں یا نہیں آپ کی مرضی، مگر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک حدیث پیچھے چھوڑ کر 1436 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، جس میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لن یلج النار احد، وہ ایک بھی بندہ نار میں، آگ میں جا ہی نہیں سکتا، نہیں جائے گا۔ کون؟ صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر۔ حضور نے فرمایا جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے والی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے والی یہ 2 نمازیں پکی ضرور پڑھی، فرمایا وہ شخص کسی بھی آگ میں نہیں جا سکتا۔ یعنی فجر اور عصر کی نماز کی طاقت دیکھیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس فرمان کی روشنی میں، اگر فجر اور عصر پڑھنے والے کو اللہ بالفرض اٹھا کے کسی اور گناہ کی پاداش میں جہنم میں ڈال بھی دیتا ہے تو حضور نے بتا دیا لن یلج النار، آگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی، جلا نہیں سکے گی اس کو آگ۔ اہمیت نماز دیکھیے دوستان محترم۔ اب احادیث کا ایک وسیع ذخیرہ اس زمن میں موجود ہے، میں نے نمونے کے طور پر یہ 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں کتنی قیمت رکھتی ہے۔ اور آخری حدیث میں ایک صرف سنا گئے جو سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 425 ہے، اس مضمون کو یہاں روک دوں گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہیں۔ کتنی جی؟ 5۔ من احسن وضوءہن، جس نے 5 نمازوں کے لیے وضو صحیح احسن طریقے سے کیا، یہ نہیں کہ فجر کی آنکھیں باندھیں اور ایسے چھٹے مارے 2-4 اور چل بھائی، نہیں، صحیح تیاری سے۔ اگلے جمعہ وقت نہیں مجھے یاد رہا تو میں بتاؤں گا زینت کیا کیا اختیار کرنی ہوتی ہے مسجد میں آنے کے لیے۔ یہاں ٹوپی مسجد کی ادھر سے
اٹھا لی جناب وہ سر پہ رکھ لی، بھلے کتنی میل اس پہ چڑھی ہوئی ہو، اور کپڑے جیسے بھی ہوں جی بعد گھر جا کے چینج کر سا، امی جی نماز پڑھ رہی ہے ذرا۔ حضور نے فرمایا جس نے وضو اچھے طریقے سے ادا کیا، پھر وَصَلَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، پھر وقت نہیں انتظار کیا کہ اللہ بڑا وقت ہے جی، بر وقت نماز ادا کر لی، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، فرمایا دو چیزوں پہ اس نے خاص خیال رکھا، ایک نماز کی رکوع میں کمی نہ ہونے دی، اتمام، اتمہ کا لفظ ہوتا ہے مکمل طور پہ کامل رکوع کیا، یہ نہیں یوں ہوا اور چل بھائی اوپر، صحیح کامل رکوع کیا، وَخُشُوعَهُنَّ، یہ خشوعہن کا تعلق سجدے سے ہے کہ فرمایا جب سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اس کا خشوع معراج پر جا پہنچا، رو پڑا اللہ کی حضوری میں، اللہ سے، اللہ کی حضوری میں یہ جبین، یہ دیکھیں جبین ٹیکنا آسان ہوتی ہے کہیں، دل ٹوٹتا ہے یعنی اللہ کی اس بارگاہ میں بندہ جھکا اللہ کے لیے تو دل ٹوٹا، یا اللہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، تو نے قبول بھی نہ کیا تو کیا فائدہ ہوگا مجھے۔ حضور نے فرمایا جس نے پورے خشوع کے ساتھ وہ سجدہ کیا، اگلا جملہ میرے محبوب کا سننا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان لہ علی اللہ عہد، بس ادھر خشوع والا سجدہ ہوا، ادھر اللہ کا وعدہ آ گیا اس کے ساتھ، کان لہ، اس کے ساتھ، علی اللہ عہد، اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے، ان یغفر لہ، کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس انداز میں نماز پڑھتے ہوئے بندہ نماز میں خشوع کی معراج میں پہنچا، ادھر وعدہ الہی آ گیا، تو نے میری بارگاہ کا بھرم قائم رکھ کے سجدہ کیا ہے، خشوع قائم رکھا ہے، میں تیری حالت نماز میں تیری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جس نے ایسا نہ کیا، نماز تو پڑھی ٹوٹی پھوٹی مگر یہ ترتیب، یہ آسان طریقے سے وضو کرنا، یہ وقت کا خیال رکھنا، یہ رکوع کو صحیح مکمل کرنا، یہ خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، جس نے اس کا خیال نہ رکھا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ، اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان شاء غفر لہ، اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو اس کی بخشش مغفرت کر دے، ان شاء عذبہ، اس کی مرضی ہے اس کو عذاب میں ڈال دے۔ پھر دونوں کنڈیشن ہیں، پھر کوئی یقینی چیز نہیں ہے اس کی بارگاہ سے بچنے کے لیے، لیکن اگر نماز اس پیٹرن پہ پڑھ لی پھر یقینی ضمانت مغفرت اور بخشش کی۔ پھر بعد میں مرنے کے بعد کوئی کل خانی کرے یا نہ کرے، کوئی مدرسے کے بچے آ کے قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، پھر وہ محتاج اس کا نہیں رہتا، پھر اس کی مغفرت، وہ اپنی مغفرت، لفظی مغفرت کا یہاں استعمال کیا گیا ہے، بخشش کا، اس کی مغفرت پکی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کے لیے کوئی پیچھے کرے گا تو اس کے درجے اور اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا و دوستان محترم، نماز کے معاملے میں غفلت، میرے بھائی یہ میرے رب کو بالکل گوارا نہیں، اور اس پہ سخت وعیدیں ہیں۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی ہم نماز نہ پڑھنے کی سزاؤں پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی میں نے آج نماز، 5 نمازوں میں سے ہر نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس پہ تھوڑی سی باتیں کی ہیں۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں نماز صحیح کامل طریقے سے اللہ رسول کی جیسے مرضی اور رضا ہے نا اس کے مطابق ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی خود بننے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔